اچانک گھر میں بہت رات ہو رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ گاؤں کا ہر شخص سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ ددو کے گھر میں موجود چٹکی کو نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ کھڑکی سے کبھی آسمان میں چاند کو دیکھتی تو کبھی اپنی گڑیا سے باتیں کرنے لگ جاتی۔ گڑیا، تم کتنی پیاری ہو، تمہارے بال کتنے سنہرے اور لمبے ہیں، کتنے اچھے کپڑے پہنتی ہو۔ میرے پاس بھی سب کچھ ہوتا تو میں بھی کسی گڑیا سے کم نہ لگتی۔ یہ کہہ کر چٹکی خاموش ہو گئی اور سو گئی۔ اگلی صبح جب سب اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ چٹکی اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ کمرے میں ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ چٹکی کے ٹیبل پر اس کی گڑیا پڑی تھی اور بستر میں بھی ایک بہت ہی پیاری گڑیا پڑی تھی۔ ڈھولو اور چھوٹو جب چٹکی کو اٹھانے کمرے میں آئے تو انہوں نے چٹکی کے وہاں نہ ہونے پر اتنا غور نہیں کیا۔ چھوٹو بولا، لگتا ہے چھٹکی آج جلدی اسکول چلے گئی ہے۔ ڈھولو نے جب گڑیا دیکھی تو حیرت سے بولا، گڑیا تو یہی ہے، چٹکی گڑیا لیے بغیر کہیں نہیں جاتی، شاید بھول گئی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس کی نظر بستر پر پڑی اس خوبصورت گڑیا پر پڑی جو اپنی آنکھوں سے ڈھولو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ڈھولو نے فوراً وہ گڑیا اٹھائی اور سوچ میں پڑ گیا۔ یہ گڑیا کہاں سے آئی؟ اتنی پیاری اور اس کی شکل بھی چٹکی سے ملتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسا اور گڑیا کو اٹھا کر سامنے پڑی ٹیبل پر رکھ گیا۔ سارا دن گزرنے کے بعد جب چٹکی گھر واپس نہ آئی تو سب لوگ اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ ہر کوئی پریشان تھا کہ اچانک سے چٹکی کہاں غائب ہو گئی۔ ددو نے بادشاہ سے مدد مانگنے کا سوچا اور محل کی طرف چل دیے۔ محل پہنچ کر ددو نے عرض کی، بادشاہ سلامت، میں بہت پریشان ہوں۔ بادشاہ بولا، کیا بات ہے، ایسا کیا ہو گیا؟ ددو بولے، چٹکی کل سے نہیں مل رہی، سارا گاؤں ڈھونڈ لیا لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ آپ اپنے کچھ سینک بھیج کر ساتھ والے گاؤں میں پتہ کروائیں۔ بادشاہ بولا، ٹھیک ہے، میں ابھی حکم دیتا ہوں۔ جلد ہی کچھ سینک ددو کے ساتھ چل پڑے۔ کچھ دوسرے گاؤں میں ڈھونڈنے نکل پڑے تو کچھ ددو کے ساتھ گھر گھر کی تلاشی لینے لگ گئے۔ داروغہ بھی جیل میں موجود ملزموں سے پوچھ تاچھ کرنے لگ گیا، لیکن چٹکی کی کہیں کوئی خبر نہ ملی۔ ہر طرف تلاش کرنے کے بعد اب ددو نے فیصلہ کیا کہ وہ چٹکی کے بارے میں پری سے پوچھیں گے۔ صرف وہی بتا سکتی ہے کہ چٹکی کہاں ہے۔ ددو پری کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل پڑے۔ جنگل پار کر کے ایک اونچی پہاڑی کے پاس پہنچے تو زور زور سے پکارنا شروع کر دیا، کوئی ہے؟ کیا کوئی میری مدد کرے گا؟ پہاڑی پر موجود پریستان میں سے پری نیچے آئی اور ددو سے آنے کی وجہ پوچھی۔ ددو، آپ یہاں خیر تو ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہاں کسی بھی انسان کا آنا منع ہے، پھر آپ یہاں تک کیوں آئے؟ ددو پریشان ہو کر بولے، چٹکی کہیں نہیں مل رہی، میں تھک گیا ہوں، اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہر قسم کی کوشش کر لی لیکن کامیاب نہیں ہوا، تو اسی لیے سوچا کہ تم سے پوچھ لوں۔ پری بولی، میں آپ کو ابھی دیکھ کر بتاتی ہوں۔ پری نے آنکھیں بند کر کے دھیان لگایا تو دیکھا کہ جس رات چٹکی گڑیا سے بات کر رہی تھی اسی رات چندر مکھی نے
گزر بات سن لی اور شرارتاً اس کو ایک گڑیا میں تبدیل کر دیا۔ پری نے سارا ماجرا ددو کو کہہ سنایا۔ ددو بولے، اب وہ گڑیا کہاں ہے اور چھٹکی واپس انسان کیسے بنے گی؟ پری بولی، گڑیا ابھی آپ کے گھر ہی ہے، اس سے پہلے کہ کوئی اسے نقصان پہنچائے اب جلدی سے وہ گڑیا میرے پاس لے آئے، میں چندن مکھی کے جادو کا توڑ کر دوں گی۔ یہ سنتے ہی ددو گھر کی طرف بھاگے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے کسی کو کچھ نہ بتایا اور گڑیا کی تلاش شروع کر دی، لیکن گڑیا کہیں نہ ملی۔ دوسری طرف گڑیا بنی چھٹکی سب کو اپنے پاس سے گزرتا دیکھتی اور سوچتی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ بے شک اب میرے بال لمبے ہیں اور میں نے خوبصورت لباس بھی پہن رکھا ہے، لیکن میں اپنی مرضی سے ہل نہیں سکتی۔ گڑیا سے اچھی تو میں پہلے رہ رہی تھی۔ چھٹکی کو رونا آ گیا، لیکن اس کی آنکھ سے ایک بھی آنسو نیچے نہ گرا۔ یہ دیکھ کر وہ اور دکھی ہو گئی۔ کچھ دیر بند کمرے میں کچھ ہلچل ہوئی۔ چھٹکی نے دیکھا کہ چھوٹو کچھ ڈھونڈتا ہوا اس کمرے میں آیا تھا۔ اچانک اس کی ٹھوکر سے گڑیا بنی چھٹکی نیچے گر گئی۔ چھٹکی کو بہت درد ہوا، لیکن وہ بول کر بتا نہیں سکتی تھی۔ چھوٹو نے جب گڑیا نیچے گری دیکھی تو فوراً اس کو اٹھا کر سائڈ پہ پڑے ٹوٹے ہوئے کھلونوں کی ٹوکری میں رکھ دیا۔ اب چھٹکی پریشان تھی کہ کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں کہاں ہوں، میں ساری زندگی ایسے ہی رہوں گی۔ ددو جو چھٹکی کو ڈھونڈ رہے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے چھٹکی کے کمرے کی تلاشی لی تو انہیں چھٹکی کی گڑیا ملی۔ ددو سمجھے کہ یہ وہی گڑیا ہے اور اسے لے کر پری کے پاس چلے گئے۔ پیچھے سے ڈھولو نے کھلونوں کی ٹوکری اٹھائی اور اسے کباڑ میں دے آیا۔ شکر، ان ٹوٹے پھوٹے کھلونوں سے جان تو چھوٹی، کب سے یہ سونے میں پڑے تھے۔ ددو جب پری کے پاس پہنچے اور اسے وہ گڑیا دکھائی تو پری بولی، ارے یہ کیا، آپ غلط گڑیا اٹھا لائے ہیں، یہ چھٹکی نہیں ہے، واپس جا کر ڈھونڈیے، اس سے پہلے کہ شام ہو جائے۔ آج سورج غروب ہونے سے پہلے چھٹکی کو واپس لانا ہوگا، نہیں تو وہ ساری زندگی گڑیا بنی رہے گی۔ ددو نے جب پری کی بات سنی تو پریشان ہو گئے اور جلدی سے گھر واپس چلے گئے۔ راستے میں ڈھولو ملا۔ ددو کو پریشان دیکھ کر بولا، ددو کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ فکر نہ کریں، چھٹکی مل جائے گی، ہم سب مل کر ڈھونڈیں گے۔ ددو نے ڈھولو کو سارا ماجرا بتایا اور پوچھا، کیا تم نے کوئی گڑیا دیکھی ہے جو ہماری چھٹکی سے ملتی ہو؟ ڈھولو کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، جی ددو، ابھی صبح چھٹکی کے کمرے میں بیڈ پر پڑی ملی تھی، بعد میں نے اسے ٹیبل پر رکھ دیا۔ چلے گھر جا کر دیکھتے ہیں، وہ وہیں ہوگی۔ گھر پہنچے تو گڑیا ٹیبل پر نہیں تھی۔ ڈھولو نے چھوٹو سے پوچھا۔ چھوٹو نے بتایا کہ اس سے گڑیا نیچے گر گئی تھی تو اس نے اٹھا کر کھلونوں والی ٹوکری میں رکھ دی تھی۔ ڈھولو بولا، ارے نہیں، یہ کیا کر دیا میں تو وہ ٹوکری کباڑ میں دے دی۔ یہ کہہ کر ڈھولو رونے لگ گیا۔ ددو بولے، ڈھولو، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، تم نے تو اچھا کام کیا تھا، چلو اب اٹھو، اسے ڈھونڈتے ہیں۔ وہ تینوں مل کر کباڑی والے کو ڈھونڈنے نکل پڑے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ جلد ہی داروغہ سے ملاقات ہوئی تو ڈھولو نے داروغہ کو سب بات بتائی۔ داروغہ نے
کروایا تو پتہ چلا کہ کباڑ والا شام سے پہلے اپنی دکان پر سامان رکھنے ضرور آتا ہے۔ وقت بہت کم تھا، سب نے اس کی دکان پر جا کر انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی کباڑ والا اپنی دکان پر آیا، سب کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چھوٹو اور ڈھولو نے فوراً سامان کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ یہ سب دیکھ کر کباڑ والا بولا، ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ میں کوئی چور ہوں کیا جو میرے سامان کی تلاشی لی جا رہی ہے؟ دروغہ نے اسے سمجھایا کہ ان کی کوئی قیمتی چیز غلطی سے تمہارے سامان میں آ گئی ہے۔ کچھ دیر بعد چھوٹو کو وہ گڑیا مل گئی اور اس نے بڑے آرام سے ددو کو دے دی اور کہا، جلدی کریں ددو، شام ہونے سے پہلے پری کے پاس پہنچے۔ ددو ایک دفعہ پھر گڑیا لے کر پری کے پاس بھاگے۔ پری نے گڑیا دیکھی اور اسے اپنے ہاتھ میں لے کر جادو کیا۔ کچھ دیر بعد چھٹکی زمین پر کھڑی تھی۔ چھٹکی نے جب ددو کو دیکھا تو زور زور سے رونے لگ گئی اور بولی، میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا کہ میں اب کبھی آپ سب سے مل نہیں پاؤں گی۔ آپ کا بہت شکریہ ددو۔ ددو کو شکریہ کرنے کے بعد چھٹکی نے پری کا بھی شکریہ کیا۔ ددو بھی پری کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے نکل پڑے۔ گھر پہنچے تو سب لوگ بہت خوش تھے۔ چھٹکی بھی اب سکون میں تھی۔ سب نے مل کر شکر ادا کیا اور پھر سے ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دور کھڑی چندر مکھی یہ سب منظر دیکھ کر غصے میں بولی، آج تو بچ گئے، آگے دیکھو میں کیا کیا کرتی ہوں۔ ددو نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور جس شخص نے چھٹکی کو ڈھونڈنے میں مدد دی ان سب کا شکریہ ادا کیا۔